نقطہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے بارے میں رحمت کی دعا مانگنی چاہیے، اور ان کے درمیان جو اختلافات تھے ان کے بارے میں سکوت یعنی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کا یہ ایک عمومی رویہ اور موقف بھی سامنے آتا ہے، عقائد کی کتابوں میں بھی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس چھٹے نقطے کو؟ کیا اس کو عقیدے میں آنا چاہیے؟ نقطہ پیدا کہاں سے ہوا اور آپ کی رائے کیا ہے؟ دو حصے ہیں اس کے۔ پہلے حصے کے بارے میں تو میں نے ابھی اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر امت کہا ہے، اس لیے ہم سب کو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، رحمت کی دعا، سلامتی کی دعا۔ وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ جماعت ہے جس نے یہ دین منتقل کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین صحابہ کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، یہ ان کا علم عامہ بنا ہے، ان کی طرف سے پہلے وہ کافہ ہیں جن کے نقل سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ قرآن ان کا دیا ہوا، یہ سنت ان کی منتقل کی ہوئی، اور جو کچھ بھی اخبار احاد میں آپ کو علم ملتا ہے وہ بھی ظاہر ہے سب سے پہلے انہی سے شروع ہوگا۔ تو میرے نزدیک یہ رحمت کی دعا تو ہر لحظے کرنی چاہیے، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے صحابہ کے بارے میں بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ تاہم کوئی دوسرا شخص اس سے اختلاف کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک بڑا اختلاف مسلمانوں میں یہ پیدا ہو گیا کہ صحابہ کرام کی اس جماعت نے رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس امامت کو قبول نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے واضح کر دی گئی تھی۔ یہ ہے نا بنیادی اختلاف۔ تو جو آدمی وہ رائے رکھے گا، آپ اس کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر سے اتفاق بھی نہیں کرے گا۔ اس کو اس کی جگہ رکھ کے سمجھ لیجئے، اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے، تبادلہ خیالات ہو سکتا ہے، استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم جہاں تک اہل سنت کی اس بات کا تعلق ہے، قرآن کی روشنی میں اور جو کچھ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، یہی بات کہنی چاہیے کہ ہم سب ان کے لیے رحمت کی دعا کریں گے، ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، ان کو خیر امت سمجھیں گے۔ میں محدثین کے اس اصول کو بھی بالکل درست سمجھتا ہوں کہ الصحابہ کلھم عدول، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف کسی بات کی نسبت میں وہ کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کرتے۔ یعنی کسی جگہ غلطی لگ جائے سننے میں، سمجھنے میں، وہ تو انسانی معاملات ہیں، نسیان بھی ہو جاتا ہے، سہو بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی حضور کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں میرا اپنا نقطہ نظر بھی یہی ہے، اور بارہا ہم اس کو بیان کرتے رہے ہیں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے تو اپنی کتاب میزان میں جب یہ بتایا ہے کہ یہ دین ہمیں کس طرح منتقل ہوا ہے، تو اس کا سارا انحصار اسی جماعت پر ہے، یعنی صحابہ کا عملی تواتر، صحابہ کا قولی تواتر، صحابہ کا اجماع، اسی سے ابتدا ہوئی ہے، اور وہ ہے تو اس کے بعد پھر آگے یہ امت اس کو منتقل کر رہی ہے، اور وہ مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، اور اگلی نسلوں تک پہنچے گا۔ جہاں تک اس دوسرے پہلو کا تعلق ہے کہ ان کے مشاجرات، یعنی جب ان کے درمیان کوئی اختلافات ہو گئے، جنگیں ہو گئیں، اس طرح کے معاملات ہوئے، اس میں میرے نزدیک صحیح رویہ یہ ہے کہ جو چیزیں واقعے کی حیثیت سے ہیں وہ تو ہم بیان کر دیں گے، ان میں اخبار کو بیان کرنے میں بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی معاملے میں کوئی ایسی روایت سامنے آتی ہے کہ جو کسی کی سیرت پر، کسی کے کردار پر حرف رکھتی ہے، تو وہاں ہم یہی طریقہ اختیار کریں گے کہ کم سے کم شہادت کے درجے تک جب تک کوئی بات نہیں پہنچتی، عام مسلمان کے بارے میں بھی ہمیں متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم کوئی بری بات نہ کہیں، تو صحابہ کے بارے میں تو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی یہ بات کہ ایک ماضی میں واقعہ ہوا، اس وقت کوئی چیز ریکارڈ کی گئی نہیں کی گئی، لوگ بیان کر رہے ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے خیالات بھی ہو سکتے ہیں، اختلافات میں ظاہر ہے کہ جماعتیں بن جاتی ہیں، تو اس لیے صحیح رویہ یہی ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو خیر کی بات کہیے، اس کا وہ قدر مشترک نکالیے جس میں خیر ہی ہوتا ہے۔ ان کی نیت کے بارے میں کبھی خیال نہ کیجئے کہ اس میں کوئی برائی درائی تھی۔ کوئی اجتہادی معاملہ ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات کی، نیک نیتی کے ساتھ کی، تاہم اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ سکوت کا طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ تعلیم ہے جو بڑی غیر معمولی تعلیم ہمیں خود سورہ حجرات میں دی گئی ہے۔ یعنی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے محتاط رہیں، کسی پر الزام لگانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں ہمارے سامنے بعض واقعات ہوتے ہیں اور ہم اس میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔
لوگ بڑی جسارت کرتے ہیں کہ وہ 14 صدی پہلے کی روایتیں اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں جو ان کے منہ میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں. اس میں جو چیز قرآن مجید نے متعین کر دی ہے، جب اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ خیر امت ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جس کو ہم نے شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے، پیغمبر نے ان پر شہادت دی ہے، یہ اب پوری دنیا پر دین کی شہادت دیں گے، تو اب اس گروہ کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرنا کہ ہم ان کی غلطیاں چننے کے لیے بیٹھ جائیں، ان کے عیوب تلاش کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، یہ بڑی جسارت ہوگی. تو اگر کوئی چیز روایتوں میں ہمارے سامنے بھی آئے گی تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کی شہادت کے درجے تک جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی ہم زبان نہیں کھولیں. بہت خوبصورت بات ہے. ہم سب